رمضان المبارک میں ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت کون سا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو وقت اور ٹائم بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں جو دعا آپ کرتے ہیں آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اور یہ جو ٹائم ہے یہ رمضان میں روزانہ ہوتا ہے، یعنی 30 دن ہے تو 30 دن یہ وقت ہوگا۔ یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے۔ آپ کی جو بھی دعا ہے، جو دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کی جو قبولیت کی گارنٹی ہے یہ کسی مفتی نے، کسی عالم نے، کسی پیر نے نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کی جانے والی دعا کی قبولیت کی گارنٹی خود دی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت میں جو دعا کی جائے اللہ رب العالمین وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت جان لیجئے، وہ ہے افطار کے وقت۔ روزہ دار جب افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار جو دعا کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت کو حاصل کرنا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ وقت ہم مس کر جاتے ہیں، غفلت میں رہ جاتے ہیں۔ ہماری گھر کی خواتین جو ہے وہ افطاری بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے، دسترخوان لگانے میں مصروف ہوتی ہے۔ ارے فلاں چیز لے آؤ۔ گھر کے جو مرد ہے وہ کہتے ہیں ٹائم کتنا بج گیا، اتنا بج گیا، فلاں چیز لے آؤ، تو اس چیز میں ہی وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی دعا قبول ہو، آپ چاہتے ہیں یہ میری دعا قبول ہو جائے، یہ میں مانگنا چاہتا ہوں اللہ سے، یہ مجھے مل جائے، تو آپ کے لیے سنہری موقع ہے، اسے حاصل کیجئے، اسے ضائع نہ کیجئے۔ افطار کے وقت 5-10 منٹ پہلے ماحول بنائے، دسترخوان لگا دے اور 5-10 منٹ پہلے اجتماعی دعا کرے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انفرادی دعا کرے۔ اللہ سے جو مانگنا ہے آپ مانگے، اللہ آپ کی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ دعا کی قبولیت کی گارنٹی میرے نبی نے دی ہے۔ آپ جو دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور دعا کا معنی ہے پکارنا اور بلانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام و صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت و ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نیز ارشاد باری ہے اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کرے تو فرما دیجئے میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ عرض یہ کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا
تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کے رحمت و عنایت کو کھینچنے کا سب سے زیادہ طاقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملے وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اس طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث سے جہاں دعا کی اہمیت و فضیلت اور پسندیدگی معلوم ہوتی ہے، وہاں احادیث میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی وعید آئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چھڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ بندہ اور خالق کے درمیان نزدیکی، عابد اور معبود کے درمیان قرب کے متعلق اس سے بڑھ کر خوبصورت تعبیر نہیں ہو سکتی کہ جب بھی جس حال میں جس وقت میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں اپنے بندے کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، یعنی اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس پکار میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی اس خالق حقیقی سے ارتباط قائم کرنے کے لیے زمان و مکان دخیل نہیں ہے۔ جب بھی پکارے وہ سنتا ہے، بس ہمارے پکارنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن اس کے سننے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ دعا میں ایک ایسی طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں تھی، جب حضرت زکریا نے بڑھاپے میں جا کر خداوند متعال سے اولاد کے لیے دعا کی، اس رحمان و رحیم نے دعا کو مستجاب کیا اور جناب یحییٰ سلام اللہ کو فرزند عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔